اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اور فرمایا، اے پیغمبر، مغفرت و درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے پرہیز کر۔ اور فرمایا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئے، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کو وہ کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور فرمایا، کہہ دے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور فرمایا، جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے۔ اور فرمایا، اللہ نے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس باب میں اور بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہیں۔ اب احادیث دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو انسان تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کو روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم۔ دیکھنے سے مطلب گیان میں آنا، چاہے آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس میں اسلامی سماج کی برائیوں سے روکنے کے لیے ایک نہایت اہم حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بلا خوف خطر اور بنا کسی ہت کے ادا کرتے رہے، مسلمان سماج بہت سی قباحتوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا۔ اور جب مسلمانوں نے اس فریضے کو بھلا دیا تو ان کا سماج برائیوں کے سیلاب کی زد میں آ گیا۔ کاش مسلمان پھر اس فریضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھیجے اس کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے، جب اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے نافرمان لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو جو انسان ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ برائیوں کے نوارن کا طاقت بھر ہر مسلمان ذمہ دار ہے، بلکہ یہ اس کے ایمان کی کسوٹی۔ اگر ایک مسلمان برائی کے نوارن اور خاتمے کے لیے کوشش کرتا یا کم سے کم اسے برا سمجھتا ہے تو اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور اگر برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی محروم ہے۔ حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی میں، خوشی اور ناگواری میں ہر حالت میں سن کر عمل کریں گے، اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور اس بات پر کہ ہم ستہ کے معاملے میں مسلمان شاسکوں یعنی حکمرانوں سے نہ لڑیں، مگر یہ کہ تم ان میں کھلا کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں
اللہ کے دین کے بارے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ مسلم شاسک فاسق اور ظالم بھی ہوں تب بھی ان کے فرما برداری سے انحراف نہ کیا جائے، یا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، اس میں فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جب تک ان سے کھلا کفر نہ ہو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، کیونکہ بغاوت میں نقصان کا زیادہ امکان ہے، اور ہر موقع پر حق کا اظہار ضروری اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا لازم ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے اور سمجھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔